الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربیع الاول، ربیع النور کا مہینہ رواں دواں ہے، اور اس مہینے کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ علماء کرام تحریر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ مہینہ رمضان سے بھی افضل ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے سب سے افضل مہینہ ہے، لیکن علماء کرام کا فرمان ہے کہ رمضان سے بھی افضل ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع النور کا مہینہ ہے۔ اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان المبارک سے افضل اس لیے ہے کہ اگر ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں نہ رمضان ملتا نہ قرآن ملتا، نہ ہمیں رمضان ملتا نہ قرآن ملتا، نہ ہم رمضان کو جانتے نہ قرآن کو جانتے۔ تو ہمارے نبی اس مہینے میں تشریف لائے، تو نبی کی اس مہینے میں تشریف لانے کی وجہ سے یہ مہینہ ربیع النور کا رمضان المبارک کے مہینے سے بھی افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اب آپ یہ بتائیں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوئے کتنے مہینے ہو گئے؟ 6 مہینے 6 مہینے ہو گئے نا۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جو اس 6 مہینے میں پورا ایک کلام پاک ختم کیا ہو، قرآن مکمل کیا ہو، ایک قرآن مکمل کیا ہو 6 مہینے میں؟ رمضان المبارک کے مہینے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن پڑھتے تھے، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، تراویح میں، فجر بعد، کنٹینیو۔ لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد 6 مہینہ گزر گیا۔ اس 6 مہینے میں کوئی ایسا شخص بندہ ہے الا ماشاءاللہ جس نے پورا قرآن مکمل کیا ہو، قرآن ایک ختم کیا ہو؟ پھر ہم دعویٰ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو جو گزر گیا یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے، تو عہد کیجئے کہ جس کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا، جس کے صدقے سے ہمیں رمضان ملا، تو اس مہینے میں کم سے کم ایک کلام پاک مکمل کریں گے، ختم کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ اور جب مکمل ہو جائے گا تو اس کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو نذر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، جو چیزیں اس میں تم خوشیاں مناؤ، اس کا ذکر کرو۔ جو اللہ نے تجھے نعمتیں عطا کی ہے اس کا ذکر کرو اور خوشیاں مناؤ۔ تو آپ بتائیے
کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے افضل، سب سے بہتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہمارے نبی سے بھی بڑھ کر کوئی ہے؟ کوئی ایسی نعمت ہے؟ تو عام نعمتوں کے بارے میں رب نے فرمایا کہ جب تجھے نعمت ملے تو خوشیاں ظاہر کرو، تو تمام نعمتوں سے افضل نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں تشریف لائے، تو ہم اپنے نبی کے آنے میں، آمد میں خوشیاں ظاہر کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ خوشیاں ظاہر کریں بھائی؟ بہت سے لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے خوشی نہیں منائی، حضرت ابوبکر خوشی منائے، حضرت عمر خوشی منائے، حضرت عثمان غنی خوشی منائے، حضرت علی خوشی منائے۔ ارے عقل کے اندھو، کون کہتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی نہیں منائے؟ کون کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے خوشی نہیں منائے، حضرت عثمان غنی نے خوشی نہیں منائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی منائے؟ ارے یہ تو 4 خلیفہ کا نام لیتے ہو، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سبوں نے نبی کے آنے پر خوشی منائے ہیں، سبوں نے خوشی منائے ہیں۔ ایمان کی دولت ملی، خدا کو پہچانایا، قرآن جیسی کتاب عطا ہوئی، تو اس وقت بت خانے میں لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور ان بتوں کو توڑے اور ایک خدا کے معبود میں سب کو اکٹھا کیے اور فرعون کے چوٹی میں چڑھ کر اعلان کیے، یہ تو تم 360 بتوں کی عبادت کرتے ہو، وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ ایک پلیٹ فارم میں آ جاؤ، ایک خدا کو مانو اور زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ورد کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جنہوں نے کلمہ پڑھائے، جنہوں نے کلمہ پڑھائے، ایمان کی دولت دی، تو جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تھے کہ اسے خوشی ظاہر نہیں ہوئی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت ایمان لائے، اللہ اکبر، عمر فاروق کون ہے؟ آپ تو واقعہ سن چکے۔ کیا کہے تھے کفر کے حالت میں جب تھے؟ 40واں نہیں ہونے دوں گا، اب 40 نہیں ہونے دوں گا۔ آج بھی بہت سے لوگ 40واں سے چڑھتے ہیں، 40واں نہیں ہونا چاہیے، 40واں نہیں ہونا چاہیے، سب ہو 40واں نہیں ہو۔ اور یہی اعلان حالت کفر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ 39 مسلمان ہو چکے اور خود جا کر کے کلمہ پڑھ کر 40واں مسلمان ہو گئے۔ اور اتنی خوشی ہوئی جب مسلمان ہوئے، اتنی خوشی ہوئی، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ بولے کیوں نہیں حق پہ ہیں؟ کیا ہمارا مذہب اسلام سچا نہیں ہے؟ ہاں ہمارا مذہب اسلام سچا ہے۔ بولے جب حق پہ ہے ہمارا مذہب اسلام سچا ہے تو پھر ہم چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں گے؟ کیوں نہ کعبہ شریف کے اندر جا کر کے نماز پڑھیں؟ چھپ چھپ کے تلاوت کیوں کریں گے؟ کیوں نہ کعبہ شریف کے پاس جا کر کے تلاوت کریں؟ اتنی خوشی سے ظاہر ہوئی کہ 2 صفحے بنائے، 2 صفحے، ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی وقت اتنی خوشی ہوئی، ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ سب سے پہلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو تمام صحابہ کرام جتنے تھے سب سے پہلے یہ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ سارے فرعون میں یہ نعرہ گونجا تھا، سارے عرب میں یہ نعرہ گونجا تھا۔ کیوں یہ خوشی؟ حضرت عثمان غنی جب ایمان لائے تو خوشی نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش کہ 9 سال کی عمر میں ایمان لے آئے۔ کیسی خوشی؟ آئیے آپ کو میں لے چلوں، کیسی خوشی منائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے کا واقعہ بتا دوں کہ خوشی کس کو کہتے ہیں اور میلاد کیسے منائی جاتی ہے۔
ہم تو نبی کے آنے کے بعد منا رہے ہیں نا، تو ہمارے اوپر فتویٰ لگ رہا ہے۔ نبی کے آنے سے 1000 سال پہلے میلاد منائی گئی ہے اور لوگ خوشی ظاہر کی ہے۔ 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ قطب، کسی میں تب، 2 نام آیا ہے، قطب تب، بہرحال جو بھی نام، یمن کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ جہاں بھی چلتے تھے ان کے ساتھ 400 علماء اس زمانے کا ساتھ میں چلتا تھا، 400 علماء، اور ہمارے 13 علماء نہیں، بالکل پابند، اس زمانے کی جو شریعت تھی اس شریعت پہ پابند، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں، کبھی غیبت نہیں، کبھی آنکھوں سے برائی دیکھنے والے نہیں۔ ایسے 400 علماء کرام اس بادشاہ کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ایک بار ان کا سفر ہوا، یہ 400 علماء کرام ان کے ساتھ یہ عرب کے زمین میں گئے، وہاں سے نکلے اور چلتے چلتے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ اس وقت وہ علاقہ بنجر تھا، مدینہ یزر جس کا نام پرانا تھا، وہیں کوئی بستا نہیں تھا، اس لیے کہ جو بھی جاتا تو بیمار ہو جاتا تھا وہاں۔ اب بیماری کی وجہ سے وہ زمین بنجر تھی، آدمیوں کی آبادی نہیں، صرف کھجوروں کی جھرمٹ، کھجوروں کی درخت۔ جب اس زمین پہ یا قطب یہ بادشاہ پہنچا اور یہ 400 علماء کرام پہنچے، یہاں خیمہ لگایا گیا، تو رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو یہ 400 علماء کرام جو ساتھ میں تھے کہے اپنے بادشاہ سے، جہاں آپ جاتے تھے میں آپ کے ساتھ جاتا تھا، اب یہاں سے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں یہیں پہ رہوں گا جب تک ہماری روح جسم سے قبض نہ ہو جائے، یہی میری قبر ہوگی، میں یہی دفن ہوں گا، اور اسی جگہ کو میں منتخب کیا، اب میری جو زندگی باقی ہے میں یہی گزاروں گا۔ یہ بادشاہ بہت حیران، کیا بات ہے، یہ زمین پہ کوئی بسنے کے لیے چاہتا نہیں ہے، یہ یزر پہ یہاں بیمار لوگ ہو جاتے، اور یہ ہمارے علماء کرام کہہ رہے ہیں میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ بولا اب بتائیے واقعہ کیا ہے، آپ یہاں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ وجہ؟ بولے میں اپنی کتابوں میں پڑھا ہوں کہ آخری نبی اسمہ احمد، جس کا نام محمد ہوگا، وہ ہجرت کر کے یہیں پہ آئیں گے اور آخری آرام گاہ یہی زمین ہوگی۔ جو نبی آخری ہوں گے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے اور آخری آرام گاہ اسی زمین پہ ہوگی، اب اس زمین کو چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے۔ دیکھیے 1000 سال پہلے میلاد کہتے کس کو ہے؟ برتھ ڈے، برتھ، مولود، پیدا ہونا، پیدائش۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، اور 1000 سال پہلے علماء ربانین، علماء حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کا آخری آرام گاہ یہی جگہ ہوگی، ہجرت کر کے یہی آئیں گے، اب میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ وہ جو بادشاہ تھے بولے اچھا ایسی بات ہے، تو جو آخری نبی آنے والے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ یہاں رہنے چاہتے ہیں، تو ان کی محبت میں اپنی بادشاہیت کو خیرآباد کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، اب میں بھی یہی رہوں گا۔ اور یمن سے بہت ساری دولت منگائی، اور منگوانے کے بعد 400 علماء کرام کا گھر بنائے۔ آج ہم نبی پر تھوڑا خرچہ کر دیں تو فتویٰ آ جاتا ہے کہ نبی کے نام پہ کمکمے لگا رہے ہیں، جھڑیاں لگا رہے ہیں، ارے غریبوں کو دے دیتے۔ جب ربیع الاول شریف آتا ہے تو انہیں غریب نظر آ جاتے ہیں، غریب بیٹیاں نظر آ جاتے ہیں، اور جب 50 ہزار کا موبائل لیتے اس وقت غریب کی بیٹیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ جب شادی بیاہ میں فضول خرچی کرتے اس وقت غریب نظر نہیں آتے ہیں، اور جب نبی کے نام پہ ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، تو انہیں غریب نظر آ جاتے ہیں۔ اور اپنی بیٹیوں کی شادی میں لائٹ پہ لائٹ لگائیں گے، طرح طرح کے کھانا بنوائیں گے، اس وقت غریب بیٹیاں اور غریب نظر نہیں آئیں گے۔ اور جو ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے گا غریب سامنے آ جائیں گے،
غریبوں کی مدد کیجیے. یہ فضول خرچی کر رہے ہیں اس میں غریبوں کی مدد کیجیے. جھنڈے لگا رہے ہیں غریبوں کی مدد کیجیے. یہ جو کمکمے لگا رہے ہیں غریبوں کی مدد کیجیے. جب آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں, بچوں کی شادی کرتے ہیں, اس وقت لائٹنگ کرتے ہیں, 50-50 ہزار کا موبائل لیتے ہیں, اس وقت غریب نظر نہیں آتے آپ کو, اس وقت آپ کو غریب نظر نہیں آئے گا. یہ بادشاہ دیکھیے 400 گھر, معمولی بات ہے 400 گھر بنائے, اور وہ جتنے علماء کرام تھے 400 شادی شدہ نہیں تھے, سب کے سب تمہارے تھے بغیر شادی شدہ تھے. وہ بادشاہ نے بہترین 400 عورت منتخب کیے اور پیسہ دے کر کے, اس وقت لونڈیوں کا زمانہ چلتا تھا, انہیں خرید کر آزاد کیا, اور آزاد کرنے کے بعد ان علماء کو اس سے شادی کروایا اس بادشاہ نے. اور شادی اس لیے کروایا تاکہ یہ شادی کرے اور ان سے نسلیں بڑھے, اور نسل بڑھے, اور جب آقا آئے تو یہاں پڑھنے والے رہے. کیا پڑھنے والے آئے؟ خوشی سے دب بجا بجا کر بدرو علینا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو بچیاں دب بجا بجا کر کے, لوگ دب بجا بجا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیے تھے, خوشی ظاہر کیے تھے آمد رسول پر. اور آج ہم جو خوشی ظاہر کر رہے ہیں آمد رسول پر ہی تو خوشی ظاہر کر رہے. ہمارے نبی ہے احمد نسانہ, اور ہجرت کر کے جب نبی مکہ سے مدینہ آئے تو وہاں کے لوگ خوشیاں ظاہر کیے. کون کہتے خوشی نہیں منائے؟ کتابوں میں پڑھو پھر معلوم ہوگا کہ نبی کے آنے پر, نبی کے آمد پر خوشی ظاہر کیے یا نہیں کیے. اور پھر وہ بادشاہ ایک گھر تعمیر کروایا جو 2 منزلہ تھا, 2 منزلہ گھر, اور ایک خط لکھا. اس خط پہ یہ لکھا کہ میں آنے والے نبی جس کا نام احمد ہوگا اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں, اور یہ گھر میں ان کے لیے بنایا ہوں جب ہجرت کر کے آئے تو اسی گھر میں ٹھہرے. یہ گھر میں اس نبی کے لیے بنایا. 1000 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آئے بھی نہیں ہے, اور 1000 سال پہلے نبی کے نام پہ ایک گھر تعمیر کیا جا رہا ہے. یزرب میں گھر تعمیر کیا جا رہا ہے, نسلاً با نسلاً, نسلاً با نسلاً وہ یہ خط آخری نبی تک پہنچے. اور پھر وہ مہر سونے کو پگھلا کر کے مہر لگائے, سونے کو پگھلا کر کے مہر لگائے, اور پھر نیچے اپنا دستخط کیے. قیمتی چیز, سب سے قیمتی چیز سونا ہے. نبی کے نام پہ لٹا رہے ہیں, اور جو نبی کے نام پہ لٹاتے ہیں وہ پاتے بھی بہت ہیں, یہاں بھی اور وہاں بھی پاتے بھی بہت ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف میں, اور مکہ کی زمین میں 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیے, اور اعلان نبوت کرنے کے بعد جو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے وہی لوگ نبی کے دشمن ہو گئے. اتنے دشمن ہو گئے, اتنے دشمن ہو گئے کہ ایک رات یہ مشورہ کیے دارالندوہ میں, وہاں ایک جگہ تھی, ایک گھر تھا جس کا نام تھا دارالندوہ, وہاں پہ یہ مشورہ کیے کہ ہم سب مل کر نبی کا خاتمہ کر دیں. معاذ اللہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس کو ہم خاتمہ کر دیں. اتنے بڑے دشمن بن گئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا. رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا, اے نبی آج رات آپ ہجرت کر لو یہاں سے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ساتھ ہجرت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور مدینہ تشریف لے جاتے ہیں. مدینہ تشریف لے جاتے ہیں. اب مدینے والے اتنی محبت میں چور تھے, اتنے بیتاب تھے کہ ہر انصار یہ چاہتے تھے کہ نبی میرے مہمان ہوں, میرے گھر میں آئے. ہر انصار کی یہ خواہش تھی کہ نبی میرے گھر میں آئے, میرے گھر میں آئے. ہجوم جہاں آج مسجد قباء ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے, سبھی کو دیکھے, دیکھنے کے بعد کہے کہ یہ میری اٹھنی جس گھر کے سامنے جا کر کے بیٹھ جائے گی اسی کا میں مہمان بنوں گا, اسی کے یہاں میں قیام کروں گا. جس کے گھر کے سامنے, اور اس وقت غربت کا زمانہ تھا, جھوپڑیوں میں رہتے تھے, لیکن ایک ہی مکان تھا جو 2 منزلہ تھا. اس زمانے میں ایک ہی مکان تھا
مدینہ شریف میں جو 2 منزلہ تھا، اور وہ 2 منزلہ مکان کس نے بنوایا تھا؟ بادشاہ یمن کا بادشاہ، 1000 سال پہلے۔ اب نبی کے علم کے اوپر جو فتویٰ لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو اتنا بھی علم نہیں ہے جتنا شیطان کو تھا، یا نبی کو اتنا علم نہیں ہے جو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہو وہ نبی نہیں جانتے تھے، اتنا بھی علم نہیں معاذ اللہ۔ نبی کے علم کو تولنے والے، نبی کو چھوڑو، نبی کے جانور کے علم کو دیکھو، اٹھنی کے علم کو دیکھو، کس نے علم اسے دیا اٹھنی کو؟ ہر طرف اٹھنی گھومی اور گھوم کر کے اسی جگہ پہ جا کر بیٹھ گئی جو 2 منزلہ مکان تھا، اسی جگہ پہ جا کر کے یہ اٹھنی بیٹھ گئی۔ یہ علم اٹھنی کو کس نے دیا؟ کہ یہ مکان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 سال پہلے بنا کر کے ہبہ کر دیا گیا تھا کہ جب ہجرت کر کے آئے تو اسی مکان میں ٹھہرے، اور وہ مکان اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، مہمان بنے۔ ایک شخص، اور یہ پورا واقعہ حضرت ابو عین امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ نقل کیے ہیں اپنی کتاب میں۔ ایک شخص ڈھونڈتا ہوا جب پتہ چلا کہ مکہ سے ہجرت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کا نام تھا ابو لیلہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا، پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی ابو لیلہ سے، جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ انت ابو لیلہ، کیا تم ابو لیلہ ہو؟ بولے ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رسالۃ القطبہ فی جیبہ، یعنی جو قطبہ بادشاہ یمن کا رسالہ میرے لیے دیا تھا وہ تمہارے جیب میں ہے، اے ابو لیلہ وہ مجھے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر فتویٰ لگانے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لیلہ کو کبھی دیکھے نہیں تھے، اور 1000 سال پہلے کا خط لکھا ہوا مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی بولے جو تمہارے جیب میں رسالہ ہے، خط ہے، وہ مجھے دو۔ حضرت ابو لیلہ دیکھ کر پریشان، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، صحابی رسول میں شامل ہو گئے ابو لیلہ، حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خط نکال کر کے دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خط کو پڑھے، اس خط میں اشعار لکھا ہوا تھا، احمد جو آنے والے ہیں میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں، گواہ رہنا، اور آپ شافی محشر ہو، میری بخشش کروانا کل قیامت میں۔ یہ نعت نبی نہیں ہے، یہ میلاد نبی نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رسالہ کو، اس خط کو پڑھ کر رکھے، اور اس وقت جتنے اصحاب تھے، صحابی رسول تھے، سب کو گواہ بنائے، اور کہے کہ قطبہ کے اوپر کوئی گالی گلوچ نہ کرے، وہ مسلمان ہے، مسلمان مرا ہے، اور اس کی بخشش کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد 1000 سال پہلے منایا گیا، 1000 سال پہلے۔ تو اب ہم کیوں نہ منائیں، خوشی کیوں نہ ظاہر کریں؟ رب خود فرما رہا ہے کہ اپنی نعمتوں کے اوپر خوشیاں اظہار کرو، خوشی ظاہر کرو، لیکن خوشی کس طریقے سے ظاہر کرے؟ کیا ڈھول تماشا بجا کر کے، نگارا بجا کر کے، ڈی جے بجا کر کے، یہ سب بجا کر کے خوشی ظاہر کرے؟ نہیں میرے دوست، ہم اسلام کے فرزند ہیں، نوجوان مسلمان ہیں، ہم اسلام کے پابند ہیں، اسلام کے ماننے والا، ہمارا مذہب سچا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تو آئے تھے دنیا میں۔ ناچ گانا، شراب اس وقت عام تھا، لوگ عورتوں کو نچایا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے، محفلیں لگائی جاتی تھی۔ اسی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہم خوشی منا رہے ہیں انہی تمام چیزوں سے، انہی تمام آلہ سے، ڈی جے بجا کر کے، ناچ کر کے۔ یہ یوں کر رہے ہیں، ہاتھ کو ناچ نہیں رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ بدھ کے دن 26 تاریخ 12 ربیع الاول شریف ہے، جلوس نکلے گا، تو اس میں آپ ایسے چلیں کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی دیکھ کر عیش کریں،
کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ خاتم النبیین کے امتی جا رہے ہیں، اس طریقے سے چلے آپ، نہ کہ غیروں کی طرح ڈھول تماشا بجاتے ہوئے، ڈی جے بجاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، پھر اس میں ہم میں فرق کیا رہے گا، فرق کیا رہے گا؟ تو اہتمام کریں۔ اور جھنڈے جو لگاتے ہیں آپ، جب ربیع الاول شریف ختم ہو جاتا ہے تو جھنڈے کی بے ادبی بہت کرتے ہیں، کوڑے کرکٹ نہ پھینک دیتے ہیں، اس میں گنبد خضرا رہتا ہے، یا رسول اللہ لکھا رہتا ہے، کلمہ لکھا رہتا ہے، اس وقت تو دھوم دھام سے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کر کے چلتے ہیں، اور بعد میں پھر اسی جھنڈے کو آپ بے ادبی کرتے ہیں، کوڑے کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ٹرک، بڑے بڑے لاری دیکھتے ہیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا رہتا ہے، مدینہ شریف رہتا ہے، اور اسی میں بیٹھے بھی رہتے ہیں، اسی میں پیر بھی لگائے رہتے ہیں۔ یہ کیا محبت ہے؟ ایسی محبت ہونی چاہیے۔ محبت کا دعویٰ کرنے والا ہر چیز سے اس کی محبت ہوگی، ہر چیز سے اس کی محبت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جب تمہیں نعمت ملے تو خوشیاں ظاہر کرو۔ تو ہمیں خوشی کس طریقے سے ظاہر کرے؟ محفل سجائے، نبی کی نعت پڑھے، نبی نے جو کتاب لے کر آئے قرآن، اس کی تلاوت کرے، گھر میں میلاد منائے، گھر میں نبی کا تذکرہ کرے، اس طریقے سے ہم خوشی ظاہر کریں جس طریقے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی ظاہر کیا کرتی تھی۔ نبی کو سامنے بٹھا لیا کرتی تھی، اور کبھی چاند کو دیکھا کرتی تھی، کبھی نبی کا چہرہ دیکھا کرتی تھی، اور نبی کی اس طریقے سے تعریف کیا کرتی تھی، اس طریقے سے تعریف کیا کرتی تھی۔ تو ہم بھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنت ادا کرتے ہوئے اپنے گھروں میں نبی کی تعریف کرے، اس لیے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی تعریف ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اس کے کسی کی تعریف نہیں۔ تو جب آپ جلوس میں نکلے احتیاط برتیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے چلے، سر نیچے ہو، نبی پر درود پڑھتے ہوئے سلام پڑھتے ہوئے نکلے، اور بالکل ڈی جے کا استعمال نہ کریں، بالکل ڈی جے کا استعمال نہ کریں، سنت طریقے سے بالکل اپنے آپ کو ڈھالے، کرتا پاجامہ، ہو سکے تو امامہ باندھے، امامہ نہیں تو کم سے کم ٹوپی لگا لیں، عطر لگا لیں، خوشبو لگا لیں، اور چلتے چلتے آپ نعت رسول گنگنائیں، درود پاک پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے چلے، اور جہاں پہ جوس وغیرہ جو ملتا ہے پینے کے لیے بانٹتے بھی ہے، تو نبی کے جلوس میں ہے تو نبی کی سنت کے خلاف کام نہ کرے، مٹا دو اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم زمین میں بیٹھ جائیں گے تو ہماری عزت گھٹ جائے گی۔ اگر نبی کے لیے آپ بیٹھ رہے، نبی کے سنت کے لیے بیٹھ کے آپ پی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت کو اور بھی بلند کر دے گا، اور بھی بڑھا دے گا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم زمین میں بیٹھ جائیں گے تو ہماری عزت گھٹ جائے گی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر نبی کی محبت میں آپ زمین میں بیٹھ کر کے کھا رہے پی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت کو اور بلند عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے جلوس نبی پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور نبی کی تعریف و توصیف کرے، اور قرآن پاک زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا استغفر اللہ لنا من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں، اچھے سے سبھی کھڑے ہو کر کے سبھی درست